کو کہ اس طرح کی کرنی چاہیے انسان کو. یہاں پر آ کے اپنا حق نہیں اس رہ طریقے سے سکتا ہے تو آرام سے پاس کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ مرد حضرات کو مطلب یہ ہوتا ہے بڑا شوہروں کو کہ اگر جیسے آپ نے کہا نا کہ خواتین کا ہوتا ہے کہ جی پوری ڈیمانڈس پوری نہیں کر رہا, اکثر کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جس میں طلاق کی ریشو بھی ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ بیوی ورکنگ ہوتی ہے اور اگر وہ خود کچھ نہیں کر رہے تو وہ ٹوٹلی بیوی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی خواتین تھوڑا سی ہو جاتی ہیں کہ ہم پورے گھر کو لے کر چل رہے ہیں, ہم نے گھر میں کام بھی کرنا ہے, ہم باہر بھی جائیں, ہم نے جاب بھی کرنی ہے اور ہم نے پورے گھر کے جو سارے مسائل ہیں وہ صرف ہمارے کندھوں پر ہیں, اور اس کے اوپر بھی اگر شوہر کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو تو پھر یہ بھی کیا خراب کر سکتے ہیں توازن کو. دیکھیے جو بھی ہے یعنی گھر کو اگر کام کرنا تو میرے خیال میں جو کرتے ہیں وہ بیوی اپنے لیے کرتی ہے. نہیں اگر ایک طرف نہ کر رہا ہو اور ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو تو ہسبینڈ بیوی کے لیے کرتی ہے, بیوی ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے. دونوں یعنی کام کو اگر آپ ڈال لیں گے ایک دوسرے پہ کہ میں اتنا کر رہی ہوں اور آپ اتنا کر رہے ہیں, یا میں اتنا کر رہا ہوں آپ اتنا کام کر رہے ہیں, جب چیز آ جاتا ہے یہی تو جدائی, یہی تو علیحدگی کا مین پوائنٹ تو یہی پہ آ گیا ہے نا کہ میں اتنا کر رہی ہوں اور تم اتنا کر رہی ہو سکتا ہے خدا نہ کرتا آپ کے ہسبینڈ بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کرو گی, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کیا کرو گی, ہو سکتا ہے بیوی کو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے اور آپ کہیں گے گھر کا کام نہیں ہوا ہے, کوئی خدا نہ کرتا ان کو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ بستر پہ ہو سکتی ہے, تو پھر کیا کرو گے. تو آپ کو ابھی سی تیاری کرنی چاہیے, اس چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے انسان کو. یہ بہت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سارا ماحول کی خرابی اور طلاق تک پہنچاتا ہے, کیونکہ بیوی نے دیکھا کہ میں کمانے والی ہوں اور مجھے ہسبینڈ کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, چلو طلاق ہو بھی جائے تو کیا, اس سے تو زیادہ میں کما رہی ہوں, ہے نا. تو ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, مجھے گھر کا کام بھی نہیں کرتی ہے, کسی اور کام کی بھی نہیں ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, کسی ایسی لڑکی سے شادی, اس کو طلاق دے گی, کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بڑے میری گھر کے ماحول کو بہتر کرے, فلاں کر دے, یہ کر دے. تو اس صورت میں یہ یعنی دونوں صورت میں یہ انڈیکیٹر ہے کس چیز کی, علیحدگی کے, الگ ہونے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ, آپ نے محبت کی بات کی تھی کہ محبت لوگ کہتے ہیں 3 سال محبت تھی اور پھر شادی کر لی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی ختم ہوگی. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ محبت کو نہیں دیکھ رہے کہ کسی کو کوئی پسند کرے, لو میرجز کا جو ریشو ایک تھوڑا سا وہ کم, اور یہ دیکھا جا رہا ہے لڑکی کتنی مالدار ہے, اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, یا اس کے والدین لڑکے کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں, یا بعد میں کیا بزنس کروا سکتے ہیں, ایسا بھی ہے کچھ آج کل ہو رہا ہے. دیکھیں آج کل لڑکی کے گھر والوں زندگی سے یہ ہو رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں تو پھر بھی تھوڑا اس کو دیکھتے تھے کہ مقصد پیچھے سے بیک گراؤنڈ تربیت کیسے ہے نا, زیادہ تر اس کو نہیں دیکھتے تھے. آج کل تو سب سے ضروری لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسہ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس کوئی خوشی نہیں ہے. تو آج کل زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہسبینڈ بیوی پہ, اتنا نہیں, لوگ پیسے پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح ماحول ہے تو پھر تو ظاہر ہے لوگوں نے یہی سوچنا کہ ان کو ایسا کوئی بیوی یا ہسبینڈ ایسا ملے جو بڑی پیسے, بڑی کچھ ہو, بڑی چیز ہو. یہی تو کام خراب کرتے ہیں سارا کچھ. کام تو یہی سے خراب ہوتا ہے جو پہلے سے سوچا ہے کہ بڑے امیر آدمی سے شادی کر لوں گی, امیدیں لگائیں گے. نہیں, امید الگ بات ہوتے ہیں, غلط سوچ ہے. دیکھیں اپنے لیول کا انسان دیکھنا چاہیے, اپنے لیول کا انسان ضروری ہے تاکہ وہ دیکھ سکے اور پھر سنبھال بھی سکے. اگر آپ کی ڈیمانڈ بہت ہے کہ نہیں بڑا امیر سا کوئی شخص ہونا چاہیے, اس کے ساتھ شادی کر لے, چاہے عمر سے بڑا بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں, تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے زندگی کو تباہ کرنے کا, خراب کرنے کا. کیونکہ پیسے پہ زیادہ ڈیپینڈ کیا آپ نے, ہسبینڈ پہ نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس طرح شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پیسے پہ زیادہ ڈیپینڈ کیا, اپنے ہسبینڈ پہ نہیں کیا آپ نے ڈیپینڈ کیا. ہسبینڈ صحیح ہونا چاہیے, پیسہ تو آ سکتا ہے, کما سکتا ہے, مائنڈ کو استعمال میں لا سکتا ہے, انسان کر سکتا ہے, ماحول خوشگوار ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, بچے کا جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس صورت میں انسان یعنی گئے وہ پھر صحیح زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل, یہ جو ساری باتیں آپ سن رہے ہیں آج کا جو آپ نے ہمارا ٹاپک سنا ہے, یقیناً بہت سارے ہسبینڈ اور وائف آج سے ہی انہوں نے سوچا بھی ہوگا کہ کل سے ہم نے نئی زندگی شروع کرنی ہے. امید ہے انشاءاللہ, ہمیں بھی بالکل اچھی امید ہے. میں پچھلا 7 سال سے میں
चिल्लाता रहता हूँ कि खुदारा ये टेक्निक इस्तेमाल करे, ये कर ले, वो कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अभी तो बहुत से लोगों में चेंजेस ले आए हैं, बहुत चेंज आए हैं, बहुत ज्यादा, और बड़ी शौक से मुझे देखते हैं लोग, सुनते हैं, मुझे आते भी हैं, मेरे सेमिनार में भी आते हैं। कई 100 लोग बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी तो कई 1000 लोग बैठे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये है कि ये बातें नहीं है, ये नसीहत नहीं है, बिल्कुल ये बातें और नसीहतें नहीं है, ये हकायक दे जो हमने बता दिया, भाषण नहीं है। हाँ, ये हकायक थे, एक तो हकायक दे बता दे, दूसरे फार्मूले थे बता दे आपको कि आपने अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को कैसे खूबसूरत, ये टेक्निक्स है, ये डिपेंड करते हैं या वाइफ पे या हस्बैंड पे, एक शख्स पे। ये चीज याद रखना है कि दोनों अच्छे नहीं हो सकता है, किसी न किसी में थोड़ी सी, किसी न किसी में कोई ना कोई खामी, बर्दाश्त करो, ताहयात जिंदगी गुजारो, छोड़ दो। बहुत सी खामियां आ सकता है, हो सकता है किसी और से शादी उससे बदतर आपको मिल जाए, खुदा न करता, बिल्कुल उससे और बदतर हो। आपको पहले तो बड़े खुशगवार नजर आ रहा होगा, बड़े जबरदस्त नजर आते होंगे, हो सकता है कोई बदतरीन बला पे मुब्तला हो जाए, खुदा न करता। तो बात नहीं, वाले को चाहिए कि वो शादी से पहले कुछ और बात पहले खुद बला है ना, तो अगर कोई सोचता है दूसरी शादी पे तो वो खुद बला बन गए ना, तो वो किसी और बला के साथ उनकी सरोकार हो। बिल्कुल, इतना अच्छा जबरदस्त टॉपिक आज आप लोगों के लिए रहा, और यकीनन कल से बहुत सारे लोगों के लाइफ स्टाइल चेंज होगा, बहुत सारे मियां बीवी कल से नई जिंदगी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल से नहीं, आज से शुरू करो, आज डिनर पे जाओ, शौहर की जेब हल्की करवा, बोले डॉक्टर साहब बताइए कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? मुझे उम्मीद है किसी ने बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि मैंने थोड़े लेडीज की बात की, लेडीज सेंसिटिव होते ही वो फिर कहेंगे देखिए हमारे हुकूक को पामाल कर दी है। नो टेंशन, नो डिप्रेशन। देखिए हमारे साथ कितनी जुल्म हो रहे हैं, और ये मर्दों का साइड बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इंशाल्लाह कल भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होगा। मुझे उम्मीद है किसी ने बुरा नहीं माना होगा, मुझे उम्मीद है मेरे साथ दें। और मैं चुन के बात कर रहा हूँ आपको साइकोलॉजी के हवाले से, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, इंशाल्लाह कल करते हैं बात। मैं मालिज हूँ आपका, तो मुझे जो भी कहना है आपने उसको अच्छे उसको जगह देने हैं, और उस पे कोई केड़े मकोड़े नहीं निकालने। जरूर, और कल भी हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए होगा, कल हम आपको बताएंगे। हमारे साथ साथ आप लोग रहिएगा हमेशा की तरह इवनिंग लॉन्च पर, इसी तरह से अपना ये जो आप लोग सुनते हैं देखते हैं ना, तो ये हमेशा होना जरूर चाहिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, कल तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।